رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بری صحبت کو جو انسان اختیار کرتا ہے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، ہولناکیاں کیا ہیں، یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو ہلاکت انسان کے سامنے آتی ہے کہ بری صحبت آپ کو بھی برا بنا دے گی، نیکی سے دور کر دے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ کس طرح اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا، کس بات پہ؟ شرمندگی کے احساس سے، ندامت کا احساس ہوگا وہاں۔ کاش یہی احساس دنیا میں ہو جائے، اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو ذلیل کرنے والا ہے، دراصل یہ شیطان ہی گمراہ کرنے والا دوست بن کے آتا ہے جو قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری ہلاکت جو ہمارے سامنے آتی ہے، جب انسان برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیشہ دین میں سستا ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ تو سمجھتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے، حیثیت تو ان کی ہے جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، حیثیت تو ان کی ہے جن کے پاس کوئی مال ہے، حیثیت تو ان کی ہے جس کے پاس دنیا کا کوئی رکھ رکھاؤ ہے۔ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ عزت علم والوں کے پاس کیا ہے، یہ تو دولت مند عہدے داروں کے پاس ہے، تو جان لیں کہ یہ وقتی ایک بلبلا ہے جو کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک سایہ ہے جو لمحے میں ختم ہو جائے گا، لیکن دیندار نیک لوگوں کا تعلق جنت تک ختم نہیں ہوگا۔ بری صحبت اختیار کرنے کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، علاج گاہ بن جاتا ہے بیماریوں کا۔ ابو حاتم محبان کہا کرتے تھے کہ عقل مند کبھی شریر لوگوں کا ساتھ اختیار نہیں کرتا۔ برے لوگوں کی صحبت تو آگ کا ایک چنگارا ہے، جس کو اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا تو اسے جلنا ہی جلنا ہے۔ یہ ایسی صحبت ہے برے لوگوں کی جس کے بعد اس کے دل میں مومنوں کے لیے حسد اور نفرت ہوگا، عزت نہیں ہوگی، مسلمانوں سے کبھی محبت نہیں کرے گا، اور ایسے شخص کی محبت کبھی قائم نہیں رہتی، اور نہ ہی وہ اپنے عہد و پیمان پر کبھی پورا اتر سکتا ہے۔ چوتھا نقصان بری صحبت اختیار کرنے کو جب انسان نکلتا ہے تو برائی سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کا خیال ہو کہ میں تو بہت مضبوط انسان ہوں، میں تو وہ ویسے ہی ان کے ساتھ گیا تھا، تو یہ کون سا منہج ہے کہ کوئی قبر کا طواف کر رہا ہو تو 3 چکر خود بھی ان کے ساتھ لگا لو، اور پھر کہو کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کون سا منہج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں میں سے کسی کو سجدہ کیا تھا؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ پھر کہا تھا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ بے اعتقادی ہے،
یہ ذلت ہے جو مسلمانوں پر چھائی جا رہی ہے، اور یہ تو ظلم ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جن کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی سوچیں وہ سوچتے ہیں۔ پانچواں نقصان، یہ صحبت برائیوں کا منبع و مصدر بن جاتی ہے۔ جو برے لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے، نہ کبھی اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، نہ اس کا عقیدہ سلامت رہتا ہے، نہ اس کا عمل سلامت رہتا ہے۔ چھٹی بات، اللہ ذوالجلال نے اس لیے بری صحبت سے روکنے کی تاکید فرما دی، اجتناب کا حکم دے دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 140۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب تمہیں پتہ چلے اللہ کی آیتوں کی توہین ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں۔ قرآن مجید اہل اسلام کی توہین چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان سے اعراض کرو جب تک وہ صحیح بات نہیں کرتے۔ اگر تم بھول کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو جب خیال آ جائے کہ میں کن کے ساتھ بیٹھا ہوں تو پھر نہیں بیٹھو۔ اور تیسری جگہ فرمایا، سورہ نجم آیت نمبر 29 اور 30، فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ جو میری یاد سے منہ پھیرتا ہے، دنیا کی زندگانی کا اس کو شوق ہے، دنیا ٹھیک ہو جائے میرے لیے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے اعراض کیجیے، کیونکہ شاید ان کے علم کا مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں بات یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ روایت ہے صحیح الجامعہ کی 1299۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ برے دن سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن لیلۃ السوء، اور بری رات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن ساعۃ السوء، اور بری گھڑی سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ومن صاحب السوء، اور برے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن جار السوء، اور برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فی دار المقام، اللہ آگے بھی مجھے اچھا ساتھی دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو رہتا میرے ساتھ ہی ہے، خلیل گہرا دوست ہے لیکن مکار ہے۔ کیسی مکاری ہے، آنکھ سے تو دیکھتا ہے لیکن جاسوسی کرتا ہے۔ کیسی جاسوسی کہ یہ میرے ہاتھ میں آئے تو میں اسے چیر کھاؤں۔
ایسے مکار دوست سے مجھے محفوظ فرما۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آنکھ سے جب اچھائی دیکھتا ہے تو چھپا دیتا ہے، اور جو برائی کرتا دیکھتا ہے تو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3060۔ بری صحبت سے خاتمہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس، وفات کے وقت۔ ابو جہل اور عبداللہ بن عبیہ وہ بھی پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کچھ کہنا چاہتے تھے تو وہ قریب ہو گئے کہ محمد ان سے بات نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن عبیہ کہنے لگے، کیا آپ اپنے باپ کے دین سے، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ حتیٰ کہ ابو طالب نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرنا چاہتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی بخشش کی دعا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ نبی کے لائق ہے نہ مومنوں کے لائق ہے کہ جو شخص شرک پہ فوت ہو گیا اس کے لیے بخشش کی طلب کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔